علیکم. ہوم ایچ ڈی چینل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر اطروبہ اسماعیل اور میں آپ کو اپنے شو دی وومن ہیلتھ شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ الٹا بچہ کیا ہوتا ہے. یعنی پریگنینسی کے دوران آج کل آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ الٹرا ساؤنڈ میں بریچ لکھا ہوتا ہے. تو بریچ کیا ہوتا ہے؟ مطلب الٹا بچہ ہونا. اور کیفیلک یعنی سیدھا بچہ ہونا. اب سیدھا اور الٹے سے کیا مراد ہے کہ جب شروع کے مہینے میں اگر پہلے مہینے سے لے کر 8ویں مہینے تک بچہ الٹا ہو، سیدھا ہو، آڑا ہو، ٹیڑھا ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آخری مہینوں میں جیسے ہی 9واں مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں نیچر کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہوتا ہے کہ جو بھی ہیوی پارٹ ہے بچے کا، نارملی جو بچہ ہوتا ہے اس کا سر تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اسی میں وزن زیادہ ہوتا ہے. تو قدرت کی طرف سے ہی جیسے ہی 9واں مہینہ شروع ہوتا ہے یا 9ویں مہینے کے آخر تک بچے کا سر پیلوس میں، یعنی جو عورت کا پیلوس ہے اس میں آ جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جب درد شروع ہوتے ہیں اور بچے کا سر زور لگاتا ہے سروکس کے اوپر اور بچے دانی کا منہ کھلنا شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے نارمل ڈیلیوری آسانی سے ہو جاتی ہے. اب کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں بچے الٹے ہی رہتے ہیں. یعنی اگر میں نے جیسے بتایا کہ اگر پہلے سے 8ویں مہینے تک ظاہر ہے بچہ پیٹ میں ہے، پانی بھی ہے اندر، بچے کا جو لائکر یا واٹر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. اب بچہ اس میں گھوم رہا ہوتا ہے، سیدھا ہو رہا ہوتا ہے، موومنٹ کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے، تو اس میں بچہ الٹا بھی ملے گا، سیدھا بھی ملے گا. بہت ساری خواتین اتنا پریشان ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ الٹا بچہ ہے، چاہے ان کا 6واں مہینہ ہو 7واں ہو. ہم کہتے ہیں بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے. ہاں، اگر یہی بچہ آپ کے 9ویں مہینے کے آخر تک الٹا رہتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑ سکتا ہے کہ اب ہم ان کی ڈیلیوری کس طریقے سے کروائیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا الٹا اور سیدھا بچہ کیا ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ الٹے بچے ہونے کی وجہ کیا ہے، مطلب کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بچہ الٹا رہ جاتا ہے. اب 50% کیسز میں تو کوئی وجہ نہیں ہوتی، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچہ صحت مند ہے، ماں صحت مند ہے، بچے دانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی الٹا بچہ ہو رہا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کچھ وجہ ایسی ہوتی ہیں جس میں جیسے اول نال کا نیچے ہونا، اول نال بالکل بچے دانی کے منہ کے اوپر ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے اسپیس کیونکہ فل ہے تو اس میں زیادہ تر ہمیں بچے بریچ مل سکتے ہیں. نمبر 2 بچے دانی میں کوئی بچے دانی کی شیپ چینج ہونا. اب اس میں ڈفرینٹ شیپس ہوتی ہیں ہمارے پاس، یونی کارنویٹ ایک طرح ایک سائڈ کی ہونا اور بائی کارنویٹ، آرکویٹ، وہ ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں. اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بچہ اس میں بھی الٹا رہ سکتا ہے. دوسری چیز کہ اگر بچے کا پانی زیادہ ہے، ظاہر ہے اس کو بہت زیادہ جگہ مل رہی ہے تیرنے کے لیے، فلوٹ کرنے کے لیے، وہ الٹا بھی ہوگا سیدھا بھی ہوگا، انسٹیبل لائے اس میں ہمیں مل سکتا ہے. یعنی بچہ زیادہ تر الٹا سیدھا گھومتا رہے گا اس میں بھی. یا بچے کا پانی کم ہونا. اب ایک کم ہے، اسپیس ہی اتنی نہیں ہے، اگر وہ بچہ الٹا ایک دفعہ ہو گیا اسے اتنی جگہ ہی نہیں ملے گی کہ وہ دوبارہ گھوم کے سیدھا ہو سکے، تو وہ بھی آخری وقت تک الٹا رہ سکتا ہے. یا پھر بچے دانی کے منہ کے اوپر، بچے دانی کی شیپ ایک غبارے کی طرح ہوتی ہے اور منہ کے اوپر اگر کوئی عورت کو رسولی ہے، فائبرائڈ ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، اس میں بھی بچہ الٹا رہ سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ وجہ تھیں جن کی وجہ سے حاملہ خاتون میں الٹا بچہ ہو سکتا ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ شاید یا فیملیز میں ہمارے پاس آتی ہیں، مدرز آتی ہیں، مدر ان لاز آتی ہیں کہ شاید اس نے بہت آرام کیا ہے اس وجہ سے بچہ الٹا. تو اس میں کوئی ایز سچ کوئی مطلب اوتھینٹک بات نہیں ہے. یہ صرف متس ہیں کہ زیادہ کام نہیں کرنا یا زیادہ چلنا پھرنا نہیں اس کی وجہ سے الٹا بچہ ہو جانا، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. ہاں، میں یہ کہوں گی کہ ایک ظاہر ہے پریگنینسی ایک فزیولوجیکل عمل ہے نا، ایک قدرتی عمل ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. آپ اس میں آپ اپنے روٹین کے کام کر سکتے ہیں، آپ اس میں جو بھی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زیادہ کام کرنے سے، زیادہ چلنے سے آپ کا بچہ الٹا یا سیدھا ہو سکتا ہے. ایک اور بات، کافی خواتین کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کوئی ایسی ایکسرسائز ہے یا کوئی ایسی ورزش ہمیں بتا دیں جس سے ہمارا بچہ سیدھا ہو جائے. تو اس کی ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں. ہم یہ مشورہ دیتے ہیں اگر مسلم خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، ہم کہتے ہیں آپ نماز میں رکوع سجدہ اچھا کریں. یہ میں اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں جو 8ویں مہینے، میں 9ویں مہینے پہ یہ بات نہیں کری. 8ویں مہینے میں کوئی ایسی خاتون آتی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر بچہ الٹا ہو گیا آپ رکوع سجدہ لمبا کریں اور اچھے سے کریں تاکہ بچہ گھوم کے سیدھا ہو جائے. اب ایک کچھ سائنٹیفک طریقے سے یا میڈیکلی ہمارے پاس اس کا علاج ہے کہ الٹے بچے کو سیدھا کیسے کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بار بار یہ بتاؤں گی کہ یہ صرف ایکسپرٹیز کا کام ہے، یہ ایکسپرٹ گائنیکالوجسٹ کا کام ہے.
پلیز پلیز کسی دائیوں کے پاس نہیں جائیے گا. بہت ساری خاندانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دائیاں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے الٹا بچہ ہے اور وہ پیٹ کو ملوانا شروع کر دیتی ہیں یا مساج کروانا ڈفرینٹ آئل سے, اور وہ مساج کرتی ہیں دائیاں, لیکن اس میں بہت نقصان ہو سکتا ہے. یہ صرف ایکسپرٹ گائنیکالوجسٹ یا جس ہاسپٹل میں آپ موجود ہیں وہ ٹرشری کیئر ہو, ہر چیز کی سہولت موجود ہو, وہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں میڈیکلی کہتے ہیں ایکسٹرنل کیفیلک ورجن. اس میں کیا کرتے ہیں ہم, جو اگر بچے کا الٹا پارٹ ہے یعنی جو بٹکس ہیں یا اس کی ٹانگیں والا پارٹ اس کا نیچے آ گیا ہے ماں کی پیلوس میں, تو وہ ہم ہٹا کے اور ایکسپرٹ طریقے سے, ایکسپرٹ گائنیکالوجسٹ کا کام ہے, میں بار بار یہ بتا رہی ہوں, پھر وہ گھما کے بچے کو سیدھا کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی 36 ہفتوں کے بعد, یعنی جب 9واں مہینہ بالکل اختتام پہ ہوتا ہے تب یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے, بچے کے پھیپھڑے مضبوطی کا ٹیکا لگا کر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اور آپ کو داخلے کا بھی ڈاکٹر کہیں گی, اس میں خون زیادہ چھوٹ سکتا ہے, بچے کی دھڑکن پر اثر پڑ سکتا ہے, یعنی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں, پھر وہ ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, اور کچھ یہ میں نے ان خواتین کی بات کی جن کو بہت زیادہ خواہش ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ میرا نارمل ڈیلیوری سے ہی بچہ پیدا ہو, تو یہ ایک آپشن ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کا پہلا بچہ ہے, جو بھی پرائمی گریویڈا یعنی جن کا پہلا بچہ ہے, ان کا بچہ الٹا ہے, میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے یا میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنی ڈیلیوری سیزیرین سیکشن کے تھرو ہی کروائیں, یعنی بڑے آپریشن سے کروائیں. کیونکہ اگر آپ کا الٹا بچہ ہے, پہلا بچہ کسی بھی طریقے سے نارمل ڈیلیوری سے پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں, جیسے کسی نے پہلے 2-3 بچے نارمل پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا الٹا بچہ ہے, آخری ٹائم پہ درد لگ گئے, بچے دانی کا منہ کھل گیا, تو یہ بھی ایکسپرٹیز ہی ڈیلیوری کروا سکتے ہیں. بریچ ڈیلیوری کروانا یعنی الٹا بچہ پیدا کروانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم بچے کے پاؤں, باقی جسم اور اس کا سر, کیونکہ مین جو اس میں کمپلیکیشن ہوتی ہے بچے کا سر, بچے کے لیے کیا خطرناک ہے, اس کا سر پھنس گیا, بچہ اپاہج ہو سکتا ہے, ساری زندگی کے لیے معذور ہو سکتا ہے. ماں کے لیے یہ ہے کہ اگر سر پھنس گیا تو ہمیں بچے دانی کو کٹ لگانے پڑ سکتے ہیں یا ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے, تو وہ مزید ٹرومیٹک ہوگا ماں کے لیے. تو اسی لیے میری سب کو یہ میسج ہے کہ اگر آپ کا بچہ آخری مہینے میں الٹا آ رہا ہے, آپ اپنی پلیز گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کیجیے کہ آپ نے کیا ڈیلیوری, کس موڈ آف ڈیلیوری یعنی کس طریقے سے اپنا بچہ پیدا کرنا ہے, تاکہ بعد میں مسئلے نہ ہو سکیں. بریچ بچہ ہے, ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, کسی کے صرف ایک ٹانگ نیچے ہوتی ہے, اس کو ہم فٹلنگ بریچ کہتے ہیں, وہ اس میں ہم کبھی بھی نارمل ڈیلیوری کا ٹرائل نہیں دیتے. یا ایکسٹینڈڈ بریچ میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بچے کی ٹانگیں بالکل ایسے اپنے فیس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈیلیوری پاسبل ہو. باقی آ جاتا ہے فلیکس بریچ, اس میں بھی آپ کی کارڈ یعنی ناڑ آنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ٹانگ باہر آنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں بھی بچے کا سر پھنس سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ وجوہات تھی جن کی بنا پر الٹا بچہ ہو سکتا ہے اور اس کے کیا ریزنز ہیں. سب خواتین کو کہوں گی آپ بالکل پریشان نہیں ہوں, اگر یہ مسئلہ آتا ہے آپ اپنی ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں, ان سے یہ ڈسکس کریں تاکہ آپ کو ہیلدی بچہ, ہیلدی آؤٹ کم مل سکے. اچھا, کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر ایک دفعہ بریچ الٹا بچہ ہوا ہے, تو اگر کوئی جو میں نے وجوہات بتائیں, بچے دانی میں کوئی مسئلہ ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے, بچے دانی کی شیپ چینج ہے, تو اس میں پھر چانسز ہیں کہ ہاں دوبارہ بھی الٹا بچہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ لازمی نہیں ہے, ہر حمل مختلف ہے, ہر دفعہ آپ کی بچے کی پوزیشن سیم نہیں رہ سکتی. تو آپ نے اس ویڈیو سے آپ کو کیا میسج مل رہا ہے کہ شروع کے دنوں میں پریشان نہیں ہونا اگر الٹا بچہ ہے. دوسرا, گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کرنا ہے. تیسرا, کسی بھی دائی سے یا ان پروفیشنل جو بھی کویکس ہیں آپ نے ان سے اپنے پیٹ کی مالش کروا کے بچے کو گھموانا نہیں ہے, اس کا بہت زیادہ نقصان ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اگر آپ کو کوئی بھی سجیشن ہے یا آپ کوئی بھی چاہتے ہیں میں کس ٹاپک پر بات کروں, تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اور آپ پلیز اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, کیونکہ یہ میرے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہوگی. تھینک یو سو مچ.